گھر میں قربانی کس نام سے کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنی چاہیے، یا پھر والدین کے نام سے قربانی کرنی چاہیے، یا پھر شوہر ہے وہ بیوی کے نام سے قربانی کرے، یا بیوی شوہر کے نام سے قربانی کرے؟ تو یہ بہت زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور اس طرح اپنے شوہر کے نام سے قربانی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کے لیے، والدین کے نام سے قربانی کرتے ہوئے یہ لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قربانی ادا نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو ہے نا وہ گناہگار رہتا ہے۔ وہ غلطی کون سی کرتی ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، آیا کہ والدین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دنوں میں جب قربانی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مینڈا ذبح کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے یہ جو مینڈا ہے نا یہ میری امت کی طرف سے قربانی ہے، یعنی کہ اس مینڈے کی قربانی میری امت کے لیے ہے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے، کیا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے؟ یا پھر والدین جو ہے نا اپنے بچوں کے نام سے قربانی نہیں کر سکتے؟ یہ قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر اس میں ایک بہت بڑی غلطی کرتی ہیں جس کی وجہ سے قربانی ادا ہی نہیں ہوتی۔ قربانی تو ادا ہو جاتی ہے لیکن انسان گناہگار رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک میری بات یاد رکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرائط کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، دیکھیں قربانی کے وجوب کے لیے 4 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرائط یہ ہے کہ مسلمان ہو بندہ، غیر مسلم کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ بالغ ہو، بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ بھی وہ بندہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور چوتھی اس کی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہو۔ تو یہ 4 شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے بیک وقت پائے جانے کے اوپر جو ہے نا انسان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ یعنی کہ یہ 4 شرائط انسان کے اندر پائی جائے تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اور آگے یہ بات سمجھیں کہ صاحب نصاب ہونے کا کیا مطلب ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا پھر 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہو تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ یا پھر اس کے بعد ضرورت سے زائد سامان، یعنی کہ انسان جو ہے نا جو ضرورت کی چیزیں استعمال کرتا ہے، برتن ہو گئے، بستر ہو گئے، گاڑیاں ہوں گی، گھر ہو گئے، جو چیزیں اس کی زیر استعمال ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جو چیزیں زیر استعمال نہیں ہیں بلکہ وہ استعمال میں ہی نہیں آ رہی ہے، بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، گاڑیاں ہیں بزنس کے لیے رکھی ہوئی ہیں، پراپرٹی کا کام کرتا ہے، 2 3 4 گھر ہیں اس کے کرائے آ رہے ہیں، اور پراپرٹی کے لیے کام کر رہا ہے، بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک گھر میں تو رہ رہا ہے انسان، ایک گھر میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، باقی 4 گھر ہیں وہ ضرورت سے زائد ہیں، تو پھر ان کا حساب کیا جائے گا، ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ آج کے وقت کے اندر، اس وقت کے اندر جو چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی کی بقدر اس کی قیمت بن رہی ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ یہ اصل چیزیں ہیں، یہ دیکھنی ہوتی ہیں تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس بات پر کہ قربانی کس نام سے کریں۔ آیا کہ شوہر بیوی کے نام سے قربانی کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر کر سکتا ہے قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اپنے بچوں کے نام سے قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر آپ گھر کے اندر کسی بھی نام سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی، وہ نفلی قربانی ہوگی، چاہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کریں، والدین کے نام سے قربانی کریں، یا پھر اپنے بچوں کے نام سے قربانی کریں، شوہر ہے اپنی بیوی کے نام سے قربانی کریں، یا بیوی اپنے شوہر کے نام سے قربانی کریں، قربانی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ نفلی قربانی ہوگی۔ لیکن
جو شخص صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، والدین کے نام سے قربانی کر رہا ہے یا پھر شوہر ہے بیوی کے نام سے قربانی کر رہا ہے، یہ تو قربانی ادا ہو گئی، لیکن اپنے نام سے قربانی نہیں کر رہا تو پھر یہ شخص گناہگار ہے، کیونکہ وجوب اس کے اوپر لاگو ہے، اپنے وجوب کو چھوڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے اوپر بہت بڑی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی وہ مسلمان لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، وہ اپنا وجوب ادا نہیں کرتے، وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، کتنی بڑی وعید ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس کو جو بندہ صاحب نصاب ہے، بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنا وجوب ادا کرے، اس کے بعد اس کا اگر شوق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کرے، ادا ہو جائے گی۔ شوہر اپنی بیوی کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن سب سے پہلے اپنا وجوب ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، سب سے پہلے اپنا وجوب، بعد میں دوسروں کے نام سے قربانی کریں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے نام سے قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتا ہے، یا اپنے والدین کے نام سے قربانی کرتا ہے، یا ساس سسر کے نام سے قربانی کرتا ہے تو قربانی ادا ہو جائے گی، وہ نفلی ہوگی، لیکن اپنا وجوب چھوڑنے کی وجہ سے یہ بندہ گناہگار ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا حقدار ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ ہماری عید گاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اپنا وجوب ادا کریں۔ اگر اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کریں، اور والدین کے نام سے بھی قربانی کریں، مرحومین کے نام سے بھی قربانی کریں، اپنے بچوں کے نام سے بھی قربانی کریں، اپنی بیوی کے نام سے بھی قربانی کریں، اپنے شوہر کے نام سے بھی قربانی کریں، اور اپنے ساس سسر کے نام سے بھی قربانی کریں۔ جس کے لیے آپ کا جی چاہے اس کے نام سے قربانی کریں گے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس پر لائک کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔